والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ معزز ناظرین و حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو خیریت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ دیمک، اس لفظ کو سنے ہیں کبھی آپ؟ یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق پیدا کیے ہیں اس میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کی ایک تخلیق ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن اس چھوٹے سے کیڑے کو معمولی نہ سمجھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بارہا مشاہدہ کیے ہوں گے کہ جب کسی گھر کو دیمک لگ جاتا ہے یا کسی لکڑی کو، کسی فرنیچر کو دیمک لگ جائے تو وہ فرنیچر بظاہر اچھا نظر آتا ہے، اوپر سے ہٹا کٹا، اوپر سے مضبوط اور اوپر سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ وہ گھر اوپر سے بہت ہی مضبوط نظر آتا ہے، لیکن اندر سے یہ دیمک اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ دیمک اس لکڑی کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، اس کی طاقت نچوڑ لیتا ہے، اس کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے اندر کچھ بیماریاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو، ہمارے اندر کے تمام اچھی عادتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انسان کے نام اعمال میں سے ساری نیکیاں ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ان بیماریوں کی وجہ سے۔ جانتے ہیں وہ بیماری کیا کیا ہے؟ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد۔ سنے ہوں گے آپ نے، حسد کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کو کھاتا پیتا دیکھے، ہم کسی کو پھلتا پھولتا دیکھے، کسی کی ترقی کو دیکھے، اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی اور ہم اس نعمت کو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں ایک جلن پیدا ہوتی ہے، اور اس جلن کی بنا پر ہم سامنے والے کی نعمت کے زوال کا ارادہ کر لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے۔ اسی خراب ارادے کو اور اسی خراب جذبے کو حسد کہا جاتا ہے۔ اور حسد یہ ایک ایسی بڑی بلا ہے اور ایسی بڑی بیماری ہے کہ اس میں مبتلا ہونے والا کبھی سکون اور چین سے نہیں رہتا ہے۔ حسد کرنے والا پوری زندگی اس کی جلن اور گھٹن کی آگ میں ہمیشہ ملوث رہتے اور ہمیشہ وہ اسی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ حسد ایک ایسی بڑی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تم حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ اور اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی انسان کے نام اعمال میں بہت ساری نیکی ہوتی ہے، لیکن حسد کی بنا پر، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلن کی بنا پر اس کی وہ ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اور وہ نیکیاں اس کے نام اعمال سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک اور بری بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو، تم اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے اسلام اتنا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اندر اس بیماری سے بچنے کے کئی راستے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں درس دیا ہے کہ اے لوگوں، تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، اور ایک بھائی کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ کیا ہم اپنی نعمت کو برباد ہونا پسند کریں گے؟ اللہ اگر ہمیں نعمت عطا کرے تو ہم اسے برباد ہونے کا سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے۔ تو اپنے بھائی کو اگر دیکھ رہے ہو ترقی پر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر ہم نے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی ترقی ختم ہو جائے یا اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ اور حسد یہ ایک ایسی عظیم، ایسا بڑا گناہ ہے، بہت ہی بھیانک گناہ ہے۔ پتہ ہے وہ کیوں ہے؟ کہ جب ہم کسی کے نعمت ملنے پر حسد کرتے ہیں، سامنے والے کے اوپر حسد تو ہم کرتے ہیں، لیکن گویا ہم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیا جبکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا، اس کا حقدار نہیں تھا، اللہ نے اسے دے دیا۔ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اس بیماری سے ہمیں بچتے رہنا ہے، اس بیماری سے ہمیں بچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز محشر
حسد کرنے والے کی نیکیاں جس پر حسد کیا تھا اسے دے دیا جائے گا، اور ہمارے نیکیاں ہمارے نام اعمال سے غائب ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اب حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حسد یہ قلب کی بیماریوں میں سے ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا ٹھنڈے دل سے یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے ہرگز سامنے والے کی نعمت میں کچھ کمی نہیں آنے والی ہے، کیونکہ اللہ اسے عطا فرما رہا ہے، اور میرے حسد کرنے سے وہ نعمت برباد نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سوچے ٹھنڈے دماغ سے کہ میرے حسد کرنے سے سامنے والے کا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے، اس کا کچھ ختم نہیں ہونے والا ہے، میرے چاہنے اور نہ چاہنے سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے، بلکہ دین اور دنیا میں میرا ہی نقصان ہے، مجھے ہی اسے بھگتنا ہوگا، اور میری ہی نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اور میں خواہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن پیدا کر رہا ہوں۔ اور ٹھنڈے دل سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب اسے عطا کیا ہے تو اللہ یہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون کس نعمت کا حقدار ہے، کون کس نعمت کا اہل ہے۔ اللہ تعالی جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے تو اس کے اہل کے مطابق عطا کرتا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سامنے والے کو اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، میرے چاہنے سے وہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ خواہ میں اپنی نیکیاں کیوں برباد کروں اور اپنے دل میں جلن کیوں پیدا کروں؟ یہ سوچنا چاہیے ٹھنڈے دماغ سے، اور انسان نے سکون قلب حاصل کرنا چاہیے کہ جو جس کا اہل ہے اللہ نے اسے عطا کیا ہے، میں جس چیز کا اہل ہوں اللہ نے مجھے وہ عطا کیا ہے، لہٰذا دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن نہ پیدا کریں، اپنے دل میں بغض و کینہ نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے رسول کی تعلیم پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ جب تم دعاؤں میں اپنے لیے کچھ مانگو تو اپنے سے پہلے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کچھ مانگو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب اس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس بھیانک بیماری سے ضرور محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک ضرور اس بات کو پہنچائیے گا، اور اس علم کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور جہاں تک آپ پہنچائیں گے ان سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔